أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں فتكون لهم قلوب يعقلون بها تو ہوتے ان کے لیے ایسے دل جن کے ساتھ وہ سمجھ سکتے او آذان يسمعون بها یا ایسے کان جن کے ساتھ وہ سن سکتے فإنها لا تعمى الأبصار تو بلا شبہ قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں فرمایا کہ یہ مکہ والے قریش کے لوگ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ ان کو اس سفر کے ذریعے کچھ عبرت اور نصیحت حاصل ہو سکتی قریش کے لوگ گرمیوں کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے یمن قوم عاد کا مسکن تھا اور شام کے راستے میں مدائن صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں آتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم ان تباہ شدہ بستیوں پر دن اور رات کو گزرتے ہو کیا پھر عقل سے کام نہیں لیتے اور اسی طرح مدین کا علاقہ بھی حجاز کے شمال مغرب میں واقع ہے اور وہاں سے بھی یہ لوگ سفر کرتے ہوئے گزرتے تھے سفر سے جہاں انسان کو بہت سے مالی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہیں اس کو بہت سے علمی اور عقلی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور اسے دانش اور سمجھ حاصل ہوتی ہے ابو العلا معروی کا شعر ہے کہ وقیل افاد بالاسفار مالا وقیل افاد بالاسفار مالا فقلنا هل افاد بها فؤادا کہا گیا کہ فلاں آدمی سفر کے ذریعے بڑا مال اکٹھا کرتا ہے ہم نے کہا کیا اس سفر میں اسے کوئی عقل و دانش کی بات بھی حاصل ہوئی یا اس کے بغیر ہی وہ واپس آ گیا تو سفر اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ اس میں انسان کو مالی فوائد بھی حاصل ہوں اور نصیحت و عبرت اور موعظت بھی حاصل ہو دوسروں کے حالات سے آدمی عبرت حاصل کرے فرمایا فتکون لہم قلوب یعقلون بہا ان کے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھ سکتے سائنس کہتی ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کا مرکز دماغ ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سمجھنے کا مرکز دل ہے تو بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں ایک حیوانی اور ایک روحانی حیوانی وجود سے تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سر کی آنکھوں سے، لیکن روحانی وجود
دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔ اس کی مثال سواری اور سوار کی طرح بیان کی گئی ہے کہ اگر سواری اندھی ہو اور سوار دیکھنے والا ہو تو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ آدمی اندھی سواری کو بھی سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے، لیکن اگر سوار اندھا ہو تو پھر اس کی ہلاکت یقینی ہے، اس لیے کہ وہ کسی ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جس سے پھر نکل نہیں سکے گا۔ تو ابو جہل، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ، ان کے پاس آنکھیں تو تھیں مگر وہ ان سے دیکھ نہ پائے، اور ان کے پاس کان تو تھے مگر وہ حقیقت کی بات سن نہ پائے۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، انّا کے بعد اگر ہا کی ضمیر مؤنث ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور اگر یہ ضمیر مذکر ہو فَإِنَّهُ تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ مؤنث ہے اس لیے اسے کہیں گے ضمیر قصہ، یعنی قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ جو سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں تو ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں مگر دل انسان کا کوئی بھی نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بلا شبہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک، کا الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کی طرح ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ فرمایا یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور ان کے جلدی عذاب مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تکذیب کی جائے اور عذاب کے واقع ہونے کا انکار کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا جو عذاب میں حصہ ہے وہ ہمیں جلدی ہی دے دے، یوم حساب تو بہت دور ہے، اسی دنیا میں ہمیں دے دے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہی حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں عذاب علیم سے دوچار کر۔ تو فرمایا کہ یہ جلدی نہ مچائیں، اللہ پاک اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، اور اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو ایک دن کی مہلت دے دے تو یہ گویا 1000 سال کی مہلت ہے، اور اگر اللہ کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت دے دے تو یہ 40 سال سے زیادہ کی مہلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب لوگ امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آدھے دن کی مقدار کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے 1000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ تو اگر اللہ نے 5 دن مہلت دے دی کسی قوم کو تو 5000 سال کی مہلت ہو گئی، اور 1 ہفتے کی مہلت دے دی تو 7000 سال کی مہلت ہو گئی۔ اور عرب لوگ جو ہیں یہ وعدے کو تو پورا کرتے ہیں لیکن وعید کے پورا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ کسی کو دھمکایا ڈرایا میں تمہیں سزا دوں گا
تو اس کو فوری طور پر نہیں دیتے بلکہ اس کو مؤخر کرتے ہیں اور بعض اوقات معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا وعدہ تو ضرور پورا کرتا ہے لیکن وعید میں تاخیر کرتا ہے اور بعض اوقات معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جلدی نہ مچاؤ، یہ کام ہو کر رہنے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جن کو اللہ پاک نے مہلت دی، پھر اچانک ان کو پکڑ لیا اور فرمایا اگر دنیا میں کسی کو عذاب نہ بھی آئے تو بالآخر آنا تو میرے پاس ہی ہے، کہیں بھاگ کر جا تو سکتے نہیں، تو دنیا میں عذاب نہ آیا تو آخرت میں ضرور آئے گا ان کو جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بس تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے عظیم بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ فرمایا اے دنیا بھر کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ اعلان غور سے سنو کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذابوں سے تمہیں ڈراتا ہوں اور ایسے کاموں سے ڈراتا ہوں جن کے نتیجے میں تم مصیبت میں پڑ سکتے ہو۔ اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب نظارت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی بشارت کی بات بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان میں نیک اعمال بھی شامل ہیں لیکن عمل الصالحات کو الگ سے اس لیے ذکر فرمایا کہ عام طور پر آدمی ایمان تو لے آتا ہے لیکن اعمال میں سستی کرتا ہے۔ ایمان تو زبان سے بول دیا، دل سے تصدیق کر دی تو ایمان حاصل ہو گیا، لیکن ایمان بھی ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، ایمان بھی ہے اور زکوٰۃ دینے میں پس و پیش کرتا ہے، ایمان بھی ہے اور بخیل ہے، کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایمان بھی ہے اور کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں، ایمان بھی ہے تواضع سے معروم ہے، ایمان بھی ہے تکبر کا شکار ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لائیں اور نیک اعمال بھی کریں ان کے لیے مغفرت، ان کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے بہت عظیم مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا اور وہ بے گھر ہو کر مدینہ میں آ گئے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے اس دنیا میں بھی باعزت رزق ہے اور یہ مال غنیمت کے لیے کے ذریعے آئے گا، اور اللہ پاک تم کو اپنے خاص خزانوں سے دنیا کا رزق بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کا رزق بھی، جنت کا رزق بھی عطا فرمائے گا جو کہ نہایت باعزت رزق ہے، اور تمہیں بڑے معزز طریقے سے بٹھا کر اہتمام سے کھلایا جائے گا، کسی فقیر کی طرح ہاتھ میں ٹکڑا نہیں پکڑا دیا جائے گا بلکہ تم کو معزز مہمان کی طرح بہت اہتمام سے اور باعزت طریقے سے رزق دیا جائے گا۔
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کو نیچا دکھلانے کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کی بات نہ سننا، یہی لوگ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے اور ان آگ جہنم کی تیز آگ کا ایندھن بنیں گے۔ معاجزین، یہ باب مفاعلہ سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی مقابلے میں کسی کو عاجز کر دینا۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ترجمہ ایک بار، افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ان کے لیے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھ سکتے، او آذان یسمعون بها، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سن سکتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بلا شبہ قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بلا شبہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کی طرح ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بس تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ
ورزق کریم، ان کے لیے عظیم بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔